بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 19 اپریل 2021 بروز پیر پورے پاکستان میں کل لاہور میں ہونے والے قتل عام کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ تنظیم المدارس کے سربراہ مفتی منیر الرحمان صاحب، جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور جماعت اسلامی کے امیر جناب سراج الحق صاحب نے بھی احتجاج کی کال دی اور ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کا اعلان کیا۔ اس موقع پر تمام مسلمانوں، بالخصوص تمام مکاتب فکر کی تمام جماعتوں کے قائدین اور کارکنوں سے گزارش ہے کہ اس احتجاج کو بہت زیادہ مؤثر بنانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ صرف تحریک لبیک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس ملک کی نظریاتی شناخت کا مسئلہ ہے کہ تحریک لبیک نے جو احتجاج کیا یا حکومت کے ساتھ معاہدہ کیا وہ کوئی ذاتی مفادات یا سیاسی مفادات پر مبنی نہیں تھا، بلکہ وہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے تھا۔ لیکن حکومت نے اپنی نالائکی سے اس معاہدے کو سبوتاژ کیا اور الٹا تحریک لبیک کے خلاف آپریشن شروع کر دیا، بہت سارے مسلمانوں کو شہید کر دیا، جس میں بہت سارے زخمی بھی ہوئے، بہت سارے پولیس والے بھی بیچارے شہید ہوئے اور زخمی ہوئے۔ لیکن یہ سب کچھ ایسا لگتا ہے کہ ایک طے شدہ منصوبے کے تحت ہے، اچانک کچھ نہیں ہوا، جان بوجھ کر ایسا معاہدہ کیا گیا کہ جس پر عمل درآمد حکومت کے لیے کوئی آسان نہ ہو، اور پھر بعد میں اسی معاہدے کو جواز بنا کر حکومت نے پھر مسلمانوں کے خلاف، ناموس رسالت کے پروانوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا۔ اس سے پہلے حکومت نے پاکستان کی تمام مساجد اور مدارس کو اپنی تحویل میں لینے کے لیے امریکہ، IMF، ورلڈ بینک کے کہنے پر، یہودی لابی کے کہنے پر اور FATF کے پریشر پر حکومت نے وقف املاک ایکٹ پاس کیا، جس کی وجہ سے اس وقت پورے ملک کی مساجد اور مدارس کا تحفظ وہ غیر یقینی ہو گیا ہے۔ اب حکومت کی مرضی ہے کہ جس کو چاہے وہاں پہ لگائے، جس کو چاہے اٹھا دے۔ تو اب اس موقع سے تمام مسلمانوں کو، بالخصوص علماء کو، تمام مکاتب فکر کو فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس موقع کو غنیمت سمجھ کے آپس میں اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ آج یہ لبیک کے خلاف ہوا، اس سے پہلے لال مسجد میں ہوا، وہ مختلف مواقع پہ یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں مختلف ادوار میں، لیکن پیچھے ایجنڈا ایک ہی ہوتا ہے، پیچھے کروانے والے بھی وہ ایک ہی مخصوص قسم کی سوچ کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے جو بھی حکومت آتی ہے وہ کچھ نہ کچھ اپنا ایجنڈا ان سے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس موقع کو متحد ہو کر اس موقع سے فائدہ اٹھائیے، تمام لوگ اس احتجاج کو زیادہ سے زیادہ مؤثر بنائیں اور حکومت پہ پریشر ڈالیں، اور تمام مکاتب فکر کے علماء متحد ہو کر ایک ہی پلیٹ فارم سے تحریک چلائیں، اور جب تک حکومت اس وقف املاک ایکٹ کو واپس نہیں لیتی، تحریک لبیک پر جو پابندی لگائی اس کو واپس نہیں لیتی، اس وقت تک اس تحریک کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اس انداز سے یہ تحریک چلائی گئی اور سارے مکاتب فکر کے علماء متحد ہو کر چلتے رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت تھوڑے وقت میں حکومت یو ٹرن لینے پر مجبور ہو جائے گی، اور یہ جو ظالمانہ قسم کے اقدامات حکومت نے کیے ہیں، ان ظالمانہ اقدامات سے امید ہے کہ حکومت پیچھے ہٹ جائے گی، یہ بل بھی واپس ہو جائے گا، اور جن لوگوں کو مارا گیا، زخمی کیا گیا، شہید ہوئے، ان لوگوں کے ساتھ بھی حکومت سے تعاون کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ جس طرح عام کوئی کسی ساحے میں کوئی آدمی شہید ہو جاتا ہے تو حکومت اس کے ساتھ تعاون کرتی ہے، کوئی زخمی ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک سانحہ تھا،
اور یہ سارا کا سارا حکومت کی نالائکی کی وجہ سے ہوا ہے، تو اس لیے سارے مطالبات اس میں ہونے چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو متحد ہو کر اسلام کی ترقی اور اشاعت کے لیے، اس ملک کے استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔